أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113۔ انشاءاللہ چند آیات کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سمجھنے کے سلسلے میں یاد رہے، قرآن کریم جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ ہم قرآن پاک ثواب کے لیے اگر پڑھیں یا سنیں ثواب ملے گا، لیکن پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے قرآن فہمی کے لیے قرآن پڑھا، پھر ہم قرآن سمجھیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ اصل جو مقصد ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں وہ ہونا چاہیے ہدایت، کہ ہم اس لیے قرآن سنیں، اجر بھی ہمیں ملے، اجر تو ملے گا بہرحال۔ ہم قرآن فہمی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور قرآن فہمی بھی اس لیے عطا کرے کہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بنے، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی کتاب ہدایت۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ کتاب ثواب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ بنیادی طور ہماری یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو آج کی آیات میں بھی جو ہمارے لیے ہدایات ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اس طرح سے ہم نے اتارا اس کو قرآنًا عربیًا، قرآن عربی بنا کر، یعنی عربی زبان میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ یہ وہ زبان ہے جو تا قیامت زندہ رہے گی۔ اس کا ثبوت آج بھی ہمیں ملتا ہے۔ کب سے ہے یہ عربی زبان؟ یہاں آپ دیکھیں گے یہ تو 1450 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اگر آپ انگریزی کے بارے میں صرف 100 سال پیچھے جائیں گے، 100 سال یا 150 سال پیچھے لکھی گئی کتابوں کو آج آپ پڑھیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کتنی چینج آئی ہے اس زبان میں۔ تو یہ تو بات ہی نہیں، قرآن آپ دیکھیں 1450 سال پہلے، لیکن کوئی چینج نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے یہ اسی طرح سے بالکل آپ سمجھیں گے جیسے آج ہی کی زبان ہے، تازہ زبان ہے یہ۔ تو فرمایا اس طرح سے ہم نے عربی قرآن بنا کر اس کو ہم نے نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور ہم نے پھیر کر بیان کی ہے اس میں، من الوعید، تنبیہات، ہم نے تنبیہات وارننگز ہم نے پھیر کر بیان کی۔ جس طرح سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ہم نے مثالیں دی ہیں پھیر کر، یہاں آیا تنبیہات پھیر۔ تنبیہات کیا ہے؟ مختلف قسم کے ذریعے سے قرآن پاک میں ہمیں تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے۔ جیسے کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات کے ذریعے ہمیں ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رحیم غفور ہی نہیں، وہ قہار بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ وہ عزیز ہے اور ذو انتقام ہے، انتقام لینا وہ جانتا ہے۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے۔ پھر تنبیہ دوسری طرح سے اس طرح کی کہ بہت ساری قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے، ان کے واقعات بیان کیے کہ ان پر میں نے کیسا عذاب نازل کیا، لہذا ہوشیار رہو۔ یہ بھی ایک تنبیہ ہے۔ اسی طرح سے تنبیہ ایک یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کس قسم کے حالات ہوں گے پیش نظر۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کاش تم دیکھتے اس وقت کو جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور ان کو ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی تنبیہات ہیں۔ اس کے بعد میدان حشر میں کیا ہوگا، جو کل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، جگہ ہر ایک کو معلوم ہوگی کہاں کھڑا ہونا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کھڑا ہونا چاہے میدان حشر میں نہیں رہ سکتا، فرشتہ اس کو بلائے گا اور اپنی جگہ پہ اسے رہنا ہوگا۔
وہاں وہ نہیں کہے گا ناز بھائی ٹھیک سے یہ جے روزہ ہے، نہ، جو جگہ اس کے لیے مقرر ہے اس جگہ پہ کھڑا رہنا ہوگا سر جھکائے ہوئے۔ وہ تنبیہات بھی ہیں میدان حشر کی، اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو پھر جہنم کی تنبیہات کیسی ہیں اور کتنی ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور بھی آپ سنیں گے۔ تو فرمایا مختلف پھیر پھیر کر ہم نے تنبیہات بیان کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ کسی کمزور خدا کا کلام نہیں کہ تم سے وہ بدلہ نہ لے سکے، تمہیں وہ حساب نہ لے سکے، یہ عزیز خدا کا کلام ہے، وہ جب کوئی حکم دے گا تو اس کی باز پرس بھی کرے گا، وہ جانتا ہے باز پرس کرنا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے اس عذاب سے بچیں، اور اللہ کی سزاؤں سے یہ بچ سکیں، اس لیے ہم نے یہ تنبیہات بیان کی ہے۔ او یحدث لهم ذکرا، یا پھر پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت، یعنی یا پھر یہ انہیں آمادہ کر دے سوچنے پر۔ جب کوئی انسان تنبیہ سنتا ہے اس کے بعد پھر سوچتا ہے تھوڑی دیر کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس قسم کی بات ہے، کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، اس کا صلہ کیا ہوگا، اس پر کتنی سزا ملے گی، انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس برتر اور بالا ہے اللہ تعالیٰ جو الملک الحق ہے، یعنی بادشاہ حقیقی، حقیقی معنوں میں جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے۔ جو دنیا میں بادشاہ پھرے رہتے ہیں وہ مجازی ہیں، وہ صرف کچھ معنوں میں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں چند دنوں کے لیے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقی بادشاہ ایک ہی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ حقیقی بادشاہ ہے اللہ جو تعالی ہے، برتر اور بالا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، پھر حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تعجل، آپ جلدی نہ کیا کریں، بالقرآن، قرآن میں۔ جب آپ پر وحی اترتی تھی اس سے واضح ہو جاتا ہے یہ مکی دور میں کہ ابتدائی صورتوں میں یہ صورت بھی ہے، یہ آیات کا مسئلہ ابتدائی دور کی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہ کیا کریں۔ حضور علیہ السلام جب ان کو سنائی جاتی تھی یہ وحی تو وہ جلدی جلدی اسے دہراتے تھے، کیونکہ انہیں یاد بھی رکھنی تھی، وہ پڑھنی بھی تھی، سننی بھی تھی، اس پر غور و فکر بھی کرنا تھا، تو وہ جلدی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، مِن قبل ان یقضى الیک، اس سے قبل کی اس کی وحی پوری ہو جائے، یعنی مکمل جب سنائی جائے گی پھر آپ پڑھو آہستہ آہستہ۔ رہی بات یاد کرنے کی تو ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، سورہ قیامہ میں ہم پڑھیں گے۔ کیا شاید جمع نہ ہو قرآن، ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیان، کہ ہم اس کو یاد بھی کرا دیں گے، پھر ہم اس کو اس کے معنی بھی آپ کے دل میں اتار دیں گے۔ وہاں بتا دی گئی اور ایک اور مقام پہ بھی بتا دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بات اس نے سمجھنی ہے، ٹیچر ہم کو پڑھاتا ہے، ہم کو سننا بھی ہے، وہ سمجھنا بھی ہے، دل میں اتارنا بھی ہے، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کسی کے لیے خاص سہولت عطا کرے۔ حضور کے لیے خاص سہولت دی کہ آپ صرف سنو، ٹھیک طرح سے سنو، ہم یاد بھی کرا دیں گے اور اس کے معنی بھی آپ کے سینے پہ ہم خود ہی اتار دیں گے۔ کتنا بڑا کرم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں یہ بات پھر دہرائی گئی ہے، پھر ہم سے حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ جلدی نہ کیا کریں، آرام سے سنیں، وہی مکمل ہوگی اس کے بعد آپ پھر پڑھیں اور بغیر جلدی کے، مگر ساتھ ہی دعا کیا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کریں اور کہا کریں آپ، یعنی دعا کریں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دعا سکھائی اور خود سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے کی درخواست کی
تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریفر کیا خضر کی طرف، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، جاؤ اس کے ساتھ رہو، وہ آپ کو سکھائے گا۔ لیکن جب حضور کو اس کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دعا بھی سکھائی اور کہیں ریفر نہیں کیا، خود مجھ سے مانگو میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اسی کو کہتے ہیں ادبنی ربی، جو حضور نے فرمایا کہ مجھے پڑھایا ہے میرے رب نے، مجھے سکھایا ہے میرے رب نے، فاحسن تعدیبی، کتنی اچھی میری تربیت کی ہے، کتنی اچھی پڑھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے۔ گویا رب کی درسگاہ میں جب داخلہ لیا حضور علیہ السلام نے تو اس درسگاہ میں اس پڑھائی کا پہلا سبق تھا ربی زدنی علما، اور پھر اس کے جواب میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھایا وہ کچھ آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، انتہائی اہم دعا ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے علماء نے، کہا ہے کہ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کسی بھی عمر تک پہنچے، آخری عمر تک ہم کو یہ دعا کرتی رہنے چاہیے، اور آخری دور میں بھی، زندگی کے آخری لمحات جو ہیں اس وقت بھی ہم علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری لمحات تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، پھر خود ہی اس کا حل بھی بتا دیا۔ آپ نے سنا ہے کئی بار یہاں سے کہا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شوق ہے، وہ ذوق ہے، اور یہ جو حضور سے فرمایا گیا ہے یہ ہم بھی یہ دعا کیا کریں رب زدنی علما، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کرنا ہے، علم کے اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ علم کی کتنی فضیلت آئی ہے اس بارے میں کئی بار کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو وہ علم عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے عہد لیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، یا ہم نے حکم بھیجا بھی، اس کے معنی آتے ہیں یہاں پہ إِلَىٰ آدم، آدم کی طرف، کیونکہ الہ جب آئے گا، ہم نے حکم بھیجا آدم کی طرف اس سے پہلے، یعنی ہم نے اسے کچھ حکم دیا تھا، من قبل فنسیہ، پس وہ بھول گیا، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے نہیں پایا اس میں عزم، ارادے کی پختگی اس میں نہیں پائی۔ اب یہاں پھر ایک بار 5ویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مختصر بیان کیا گیا ہے، موضوع ہے لیکن کہا گیا ہے یہ 5ویں مرتبہ، کل 7 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، یہاں بھی ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو وہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے آگے، فَسَجَدُوا، اور سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کی، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ بے شک یہ تمہارا دشمن ہے، یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی یہ دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تو یہ تمہیں نہ نکالے، یہ کہیں تم دونوں کو نکالے یہ من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ پہلی ہدایت دے دی گئی، ایک جنت تیار کی گئی، وہ کون سی جنت تھی، کیسی تھی، کس کس قسم کی سہولیات تھیں، ایک جنت بنائی گئی جس جنت میں رکھا گیا آدم علیہ السلام کو، کس چیز کی وہاں کمی تھی، ہر چیز انہیں وہاں میسر کر دی گئی، صرف ایک چیز سے کہا گیا کہ بس یہ جو پیڑ ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے، بار بار اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی ہزاروں قسم کے کھانے تھے میسر، صرف ایک پیڑ سے کہا گیا اس کے قریب مت جاؤ، لیکن یہ ابلیس تھا کہ کس طرح سے اسے دھوکہ دیا، اسی پیڑ کے قریب لے گیا۔ یہاں بھی ہم دیکھیں گے، آج ہم میں ہر ایک دیکھیں، ہمارے سامنے بے شمار قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں، صرف چند کھانوں کا تذکرہ ہے کہ یہ آپ نے نہیں کھانے، بے شمار قسم کی مشروبات ہیں، پیو، چند قسم کی مشروبات ہیں کہ بھئی فلاں چیز نہ استعمال کرنا، بس شراب سے بچنا،
بے شمار قسم کے کپڑے ہیں جو ہم پہن سکتے ہیں، چند قسم کے کپڑے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا، مگر ہم ہیں کہ ہم اسی طرف جائیں گے جن سے منع کیا گیا۔ مگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو کپڑے پہنتی ہیں، اچھے کپڑے پہنے، قیمتی بھی پہنے، خوبصورت بھی پہنے، اچھے کپڑے پہنے، مگر صرف چند کپڑوں کی ممانعت ہے کہ باریک نہ ہو، چست قسم کا لباس نہ پہنے۔ ہمارے لیے ہے کہ ریشم کا لباس نہ پہنے، اچھے پہنے آپ کپڑے مگر ساتر ہو لباس۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں یہ سبق ہے۔ جس طرح وہاں صرف ایک پیڑ سے، ایک درخت سے منع کیا گیا تو اس کے قریب مت جاؤ، باقی جو چاہتے ہو کھاؤ، عیش کرو، وہ ہمیں یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہر موڑ پہ بولنے کے لیے ہمیں کہا گیا بولو جو بولنا ہے، مگر چند چیزوں سے پرہیز کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، گالی نہ دینا، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا۔ دیکھو کیا دیکھنا ہے، چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ حرام چیزیں نہ دیکھنا، فلاں چیز نہ دیکھنا، چند چیزیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ تو فرمایا کہ کہیں ایسے شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے اس کا مشقت میں؟ یعنی یہاں جنت میں تمہیں بغیر محنت کے ہر چیز مل رہی ہے اور فراوانی کے ساتھ مل رہی ہے، جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، ہر چیز آپ کو یہاں مل رہی ہے۔ کہیں یہ ابلیس تمہیں دھوکہ دے کر اس شجر کے قریب نہ لے جائے، پھر یہاں سے نکلنا ہوگا، پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر بغیر محنت کے کھانا نہیں ملے گا، پھر آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی، پھر آپ کو مشقت کرنی پڑے گی۔ کچھ آپ دیکھو، اب دنیا میں کسی کو بغیر مشقت کے نہیں ملتا، یہاں تو محنت کرنی ہے، یا مزدوری کرنی ہے، یا نوکری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، کمانا ہوگا۔ جنت میں کمانا نہیں ہوگا، جنت میں بیٹھ کر کھانا ہوگا۔ اور کیا تھا جنت میں؟ اتنا ہی نہیں کہ بغیر محنت کے کھانا ملتا، کپڑا میں سب ملتا، ساتھ ہی فرمایا ان لکا، اس جنت میں تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تجوع فیہا، کہ تم یہاں بھوکے نہیں رہو گے، ولا تعرا، اور تم ننگے نہیں رہو گے۔ یعنی جنت میں تمہیں نہ بھوک تو لگے گی لیکن بھوکے نہیں رہو، بھوک مٹانے کے لیے وافر چیزیں ملیں گی، اور ننگے بھی نہیں رہو گے، قسم قسم کے کپڑے تمہیں ملیں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْهَا، اور یہ کہ جنت میں تم پیاسے بھی نہیں رہو گے، وَلَا تَزْهَا، اور نہ تم دھوپ میں رہو گے، یعنی دھوپ سے بچنے کا بھی تمہیں یہاں میسر ہوگا انتظام، اور پیاس بجھانے کی بھی کئی ذرائع آپ کو میسر آئیں گے، قسم قسم کی مشروبات آپ کو ملیں گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ابلیس تم کو یہاں سے نکلوا دے، پھر سب کچھ محنت کے ساتھ ملے گا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے مکان خود بنانا ہوگا، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا، مشروبات کا خود انتظام کرنا ہوگا، اسی طرح سے بھوک مٹانے کے لیے اور بدن پہ کپڑا پہننے کے لیے خود اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو ہمارے لیے درس ہے، جو سبق ہے، وہ لینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں میں ان آیات کو اتارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔